خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے عبدالمنان راسخ اور اس کے ساتھ ساتھ الاعتصام کا وہ فتویٰ پیش کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا تھی، جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے خلاف اہل حدیثوں نے ایک فتویٰ نکالا اور اس فتوے کے اندر مولانا اسحاق کو غیر اہل حدیث قرار دیا اور ان کو ممبر و مسجد و محراب سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کسی مولوی کی، کسی اہل حدیث کی یہ اوقات نہیں تھی کہ وہ مولانا اسحاق کے سامنے آن کیمرہ بیٹھتا اور ان سے بات کرتا اور ان سے جوابات لینے کی کوشش کرتا اور پھر فتویٰ شائع کرتا، اور بڑا دجل و فریب کیا۔ اس پہ کوئی ایک علیحدہ نشست ریکارڈ کروائی جائے گی۔ بہرحال عبدالمنان راسخ صاحب، جن کا نام الاعتصام کے اندر شائع کردہ 28 علماء کے فتوے کے اندر شامل ہے، اپنی اسکرین شاٹ آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے، اور اس فتوے کو شائع کیا الاعتصام رسالہ، جو کہ اہل حدیث علماء کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا، پچھلے سال ایک کلپ آیا برادر کاشف علی صاحب کی طرف سے، جس کے اندر منان راسخ کی ہرزہ سرائی جو تھی، جو کہ یہ کتاب تھی شان حسن و حسین، جس کے اندر مولانا اسحاق کا نام غلط انداز میں اس بندے نے شامل کیا، حالانکہ شان حسن و حسین بیان کرتے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے جذبات میں آ کے کچھ سیدھی سیدھی کھری باتیں کر دیں، جس کے اوپر عبدالمنان راسخ نے ریسپانس میں ایک کلپ بنایا اور کہا کہ آپ بتائیں الکذاب یا جھوٹا کون ہے۔ تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے الکذاب یا جھوٹا کون ہے۔ تو آئیے پہلے الکذاب والا کلپ جو کہ منان راسخ صاحب کا تھا وہ سنیے، پھر آپ کو اس فتوے کے اوپر لے کے چلتے ہیں جس پہ عبدالمنان صاحب کہتے ہیں میں نے سائن نہیں کیے، فتویٰ کہتا ہے اور ان کے اپنے مولوی کہتے ہیں آپ نے سائن کیے۔ تو اب ثابت کریں مولوی مل کے کہ 28 علماء میں سے عبدالمنان راسخ کے علاوہ اور کتنے مکرے ہیں اس فتوے سے۔ تو آئیے عبدالمنان کو سنتے ہیں۔ لیکن آپ ہی امانت داری سے فیصلہ کریں کہ الکذاب کون ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نے مولانا کے خلاف سائن کیے اور سائن کرنے کے بعد مولانا صاحب مجھ پر ناراض ہو گئے، پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھ کو مولانا سے معافی لے کر دیں۔ آپ نے جا کر مولانا کے پاؤں پکڑے اور مجھے معافی لے کر دی۔ مجھے بتائیں اس سے بڑا جھوٹ گیا ہے؟ میں نے تو مولانا کے خلاف سائن کیے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میں نے تو سائن کیے نہیں ہیں۔ مختلف شمارہ جات میں وہ علماء کے سائنز شائع ہوئے ہیں، ہمارے پاس وہ دستاویزات موجود ہیں، آپ میرا نام ان میں دکھلائیں۔ جب میں نے سائن نہیں کیے تو میں کس وقت آپ کے پاس گیا تھا کہ مجھے معافی لے کر دیں؟ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ عبدالمنان راسخ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو کوئی فتوے پہ سائن ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے یہ چیز بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کس طریقے سے گرفت میں ہے اہل حدیثوں کی اور کس طریقے سے اس سے نکلنا چاہتا ہے اس پریشر گروپ سے، لیکن نکل نہیں سکتا، کیونکہ مسجد اور محراب جو ہے وہ تنخواہ سے جڑے ہوئے ہیں آج کل۔ ایسے نہیں ہوتا جیسے مولانا اسحاق کو کوئی بندہ نکال نہیں سکا اہل حدیث مسجد سے، باوجود اس کے کہ 28 اہل حدیثوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ اب یہ دوسری بات آپ کو بتاتے ہیں، ایک انہی کے مولوی نے جس کا نام محمد صدیق ہے، اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیجئے، جس نے اس فتوے کو پڑھ کے پوری دنیا کو سنانے کی کوشش کی، تھوڑے سے ویوز بھی آئے اس کی ویڈیو کے اوپر۔ تو آپ وہ اس کی بھی ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے کہ اس نے کیا کہا اس عبدالمنان راسخ کے بارے میں کہ اس کا نام الاعتصام رسالے میں شائع ہوا فتوے کے لسٹ میں یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیے۔ اللہ سلفی صاحب اور عبدالمنان راسخ صاحب اور بہت سے علماء کرام کے نام ان کے دستخطوں کے ساتھ، ان کے مواہیر کے ساتھ لیے گئے، جنہوں نے اس فتوے کی مکمل تائید کی کہ شخص مذکور اسحاق جھالوی جو ہے وہ اہل السنہ اور اہل الحدیث کی روش سے ہٹا ہوا ہے، منحرف ہے، یہ قطعاً اہل السنہ یا اہل الحدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے دوسری دلیل بھی یہاں پہ ملاحظہ کر لی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اہل حدیث کیسے بکھلا گئے ہیں۔ یعنی الاعتصام کہتا ہے منان راسخ کا نام ہے، اسکرین شاٹ پہ ہم نے آپ کا اس کا نام بھی دکھا دیا، سمن آباد کی مسجد اور یہ وہ سارا۔ دوسری طرف انہی کا اپنا مولوی محمد صدیق بھی کہتا ہے کہ منان راسخ کا نام ہے ان 28 علماء کے اندر۔
اب آپ خود فیصلہ کریں کہ منان راسخ جھوٹا ہے یا الاعتصام والے جھوٹے ہیں یا دوسرا مولوی جو کہہ رہا ہے کہ یار اس کا بھی نام عبد المنان راسخ کا ہے. لیکن ایک اور اسپیکٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ مولانا اسحاق کس پائے کا کس لیول کا بندہ تھا. جس وقت یہ فتویٰ شائع ہوا اس سے چند مہینے یا اس سے ایک سال یا کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو آپ کے سامنے بھی ہم دکھاتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو ختم کریں گے، اس ویڈیو کے اندر منان راسخ نیچے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مولانا اسحاق لیکچر کے بعد سوال جواب کی نشست ارشاد فرما رہے ہیں یا لوگوں کے سوال لے رہے ہیں اوپنلی پبلک کے اندر. وہاں شیعہ سنی آڈینس ہر طرح کی پبلک بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر منان راسخ بھی بیٹھا مولانا اسحاق سے سوال کر رہا ہے نیچے بیٹھ کے. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کون بڑا تھا، کون کس پائے کا تھا، اور مولانا نے کتنی پولائٹلی اور کتنے پیار سے اس کو جواب بھی دیا. اس کا کچھ حصہ لگاتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. ابھی آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے الکذاب کون تھا، بردر کاشف علی جنہوں نے اس کو الکذاب ٹھہرایا، یا پھر الاعتصام رسالے والے جنہوں نے اس کا نام شائع کیا، یا پھر الکذاب یہ عبد المنان راسخ صاحب ہیں معاذ اللہ کہ جنہوں نے اس فتوے کا انکار کر دیا کہ میرا نام اس میں نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریباً ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدعتی ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدعتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، یہ شریعت میں کیسا ہے؟ بدعتی کا انجام بہت برا ہے اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدعتیں موجود ہیں. ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضمون ایک علیحدہ ہے. یہ میرے بھائی ہیں عبد المنان صاحب، انہوں نے جو بات دہرائی یہ چیزیں ہیں تو لائق کے تفصیل سے نہیں سمجھا جائے. یہ ان پر ناراض نہیں میں ہوتا، شیعوں کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا دوسرے حنفی سب کے بارے میں جو ذہنوں میں نا مغالطے دور کرنے چاہیے. میں مغالطے کہوں گا، ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں، اس لیے طرح طرح کے سوال ہیں. میں جن نے اہل بیت کی بات کی ہے نا، جانتا ہوں کہ اہل بیت یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بیتی لوگ ہیں. آپ سمجھ لیں بات ہے کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا جب کہ دین میں دو گروہ علماء کے، ظاہروں کی بات نہیں، علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم. ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کل بدعت نظر آ رہا جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے. کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا. خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے دوسرے. یہ دو اذانیں کی جمع کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى